ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ رستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا؟ ابھی تک نہیں آیا۔ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب ہونے لگی ہے، ابھی تک وہ لڑکا آیا نہیں ہے۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، اس نے اتنی ہی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہنے لگا، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ تو باپ بولا تو دکھاؤ کہاں پہ ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کاش آپ کے پاس وہ آنکھیں ہوتی اور میں آپ کو دکھاتا میرا سودا کہاں پہ ہے۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ تو اس پر باپ نے کہا چل چھوڑ اب رہنے دو۔ وہ لڑکا روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور کافی دن تک بیمار ہی رہا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل تھا اور وہ پھر قریب المرگ ہو گیا۔ اب یہ سب دیکھ کر یہودی بہت پریشان تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت قریب المرگ ہے اور رات دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی؟ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہوئے دیکھو، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھلیں اور رخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا اور ان پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تب دیکھا تو فرمایا اب بس کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر ڈالو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہی ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اس کے اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی اور لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، آپ لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھوں پر دو اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کاندھا دے رہی ہیں اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہاں پر رکھتا تھا، وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔